معاشرے کے لیے ہمارا وجود تکلیف اور آزار کا سبب ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے اور اس کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ ایک سادہ سی تعریف ہمارے سامنے مسلمان کی رکھی ہے کہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، چونکہ راستے میں ٹریفک کا مسئلہ ہوا اور ہم بر وقت نہ پہنچ پائے، تو تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں کرنے کی آرزو ہوگی۔ مسلمان کو جو تحیّت کا سلیقہ سکھایا گیا ہے، یعنی تحیّت المسلم کیا ہے؟ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملت المسلم، اور اس کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے کہ جب بھی ایک دوسرے سے ملو تو ملاقات کا ابتدائیہ تمہارا سب سے پہلا کلام گفتگو کے آغاز سے بھی قبل اس کو کہو السلام علیکم، اور وہ جواب میں کہے وعلیکم السلام۔ تو یہ محض کوئی لفظ نہیں ہے کہ زبان سے رسماً ادا کر دیے گئے اور اس کے معنی اور اس کے مطالب ہمیں ملحوظ نہ ہوں، بلکہ السلام علیکم کا کیا مطلب ہے؟ السلام علیکم کا مطلب ہے تیرے اوپر سلامتی کا نزول ہو، تیرے اوپر سلامتی ہو۔ تو گویا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اس بات کی ضمانت دے رہا ہوتا ہے کہ میرے بھائی، میری جانب سے تجھے مطمئن ہونا چاہیے، تیری جان، تیرا مال، تیری آبرو، تیری عزت میری جانب سے محفوظ ہے، میں تجھے ضمانت دیتا ہوں سلامتی کی۔ اور وہ آگے سے کہتا ہے وعلیکم السلام، کہ میری جانب سے بھی تجھے یہی ضمانت ٹھہری، اگر میرے بھائی تو مجھے جان، مال اور آبرو کی ضمانت فراہم کر رہا ہے تو پھر میرا رویہ بھی بالکل اسی طرح کا تیرے ساتھ ہوگا۔ تو وعلیکم السلام، اب تجھے بھی میری طرف سے امان ہے اور سلامتی ہے۔ تو جب ہم نے یہ کہہ دیا السلام علیکم، تو ہم پھر اپنے اس دوسرے بھائی کے لیے برا نہیں سوچ سکتے۔ ہارون رشید کے دربار میں ایک قیدی لایا گیا جو سزائے موت کا قیدی تھا، تو اس نے کہا میری آخری آرزو یہ ہے کہ میں بادشاہ سلامت سے ملنا چاہتا ہوں، بس اس کے بعد آپ مجھے پھانسی چڑھا دینا۔ تو اس کو دربار میں لایا گیا اور اس نے داخل ہوتے ہی بلند آواز سے کہا السلام علیکم۔ تو بادشاہ نے کہا وعلیکم السلام۔ تو آرزو پوری ہو گئی، بادشاہ سے ملاقات ہو گئی، تو کہا آپ اس کو لے جاؤ اور پھانسی دے دو۔ اس نے کہا آپ مجھے پھانسی نہیں دے سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا بادشاہ نے مجھے سلامتی کی ضمانت دی ہے۔ جب وعلیکم السلام کہا ہے تو بادشاہ نے کہا کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو، تو جب وہ ضمانت فراہم کر چکا ہے تو پھر آپ مجھے پھانسی نہیں دے سکتے۔ تو ہارون رشید مسکرانے لگا، کہا کہ یہ بہت چالاک نکلا، تو میں اس کو آزاد کرتا ہوں۔ تو السلام علیکم یہ تحیّت المسلم ہے، اور ہمیں اس کو رواج دینے کی تلقین کی گئی۔ افش السلام، حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں میں حضور سے جو پہلی ملاقات کی تو اس میں حضور نے جو صحابہ کو تلقین فرمائی اس میں پہلا لفظ یہی تھا افش السلام، سلام کو عام کرو۔ تو سلام کو عام کرنے کا مطلب ہم ایک مطمئن معاشرہ تشکیل دے رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو ضمانت فراہم کر رہے ہوتے ہیں کہ میری جانب سے تجھے کوئی ضرر پہنچنے والا نہیں، کوئی تکلیف آنے والی نہیں، اس لیے کہ میں تجھے سلامتی کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور وہ بھی آگے سے کہتا ہے وعلیکم السلام، میں تجھے سلامتی کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہ ہے تحیّت المسلم۔ تو مسلمان کون ہوا؟ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ بلکہ اسلام اس سے آگے بڑھ کر کسی مومن کے لیے ہمارے سینے میں بغض، نفرت اور کوئی ایسی چیز نہ ہو جو ہمارے دل کو میلا کرے اور کسی کی دشمنی پر ابھار دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجلس رسول بپا تھی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اگر جنتی دیکھنے کا شوق ہے
تو مسجد نبوی کے دروازے پر دیکھو، جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ کہتے ہم نے نظر کی تو ایک بوڑھا شخص، تازہ آثار وضو اس کے چہرے پہ حویدہ ہیں، اور بائیں ہاتھ میں اس نے اپنا جوتا پکڑا ہوا ہے۔ مسجد میں داخل ہوا اور آ کے مجلس میں بیٹھ گیا۔ دوسرا دن ہوا، مجلس برپا ہوئی، پھر آقا کریم نے فرمایا اگر جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ دیکھو، جو پہلا شخص اب مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ کہتے ہم نے پھر دیکھا اور سوچا کہ دیکھتے ہیں آج کون خوش نصیب یہ انعام پاتا ہے، لیکن وہی بزرگ تازہ وضو کے آثار چہرے پہ ظہور پذیر ہے اور بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہے اور آ کے مجلس میں بیٹھ گئے۔ تیسرا دن ہوا تو پھر فرمایا جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ دیکھو، آنے والا پہلا شخص جنتی ہوگا۔ کہتے ہم نے دیکھا تو وہی بزرگ اسی حالت میں آئے۔ مجلس اختتام کو پہنچی، لوگ گھروں کو پلٹے، میں اس بزرگ کے پیچھے چل پڑا اور میں نے کہا کہ میری والد صاحب سے کوئی شکنجی ہے، میں 3 دن تک آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کا مہمان رہنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے اپنے گھر مہمان رکھ لیں گے؟ انہیں کوئی بات نہیں، آ جاؤ۔ کہتے میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ 3 دن تک میں اس ٹو میں رہا کہ میں دیکھوں ان کا عمل کیا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا تھا جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو، جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا، اور تینوں دن یہی تشریف لاتے رہے تو کوئی خاص بات ہوگی۔ تو رات جب وہ اپنے بستر پہ سو جاتے اور میں بھی ساتھ چارپائی پہ لیٹا ہوتا تو میں جاگ رہا ہوتا اس ٹو میں کہ میں دیکھوں کہ یہ رات کو اٹھ کے نوافل کتنے پڑھتا ہے اور دیگر اعمال کیا ہے، لیکن وہ برابر سو رہا ہوتا، سوائے یہ کہ جب وہ بستر پر کروٹ بدلتا تو اللہ کا نام لیتا۔ باقی میں نے کوئی اس کا الگ سے کوئی عمل نہیں دیکھا۔ دن کے اوقات میں بھی وہی معمول تھے جو عام مسلمان کے معمول ہوتے ہیں، کوئی الگ سا اس کا کوئی میں نے عمل نہیں دیکھا۔ 3 دن میں ٹو میں رہا لیکن وہ عام معمول کی زندگی ہی بسر کر رہا تھا، کوئی الگ سا عمل مجھے نظر نہیں آیا۔ تیسرا دن گزارنے کے بعد میں نے الوداعی سلام پیش کیا۔ میں نے کہا کہ میں 3 دن یہاں اس لیے گزارے تھے کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کے اعمال کیا ہیں، چونکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا، اور آپ 3 دن تک آتے رہے، لیکن مجھے 3 دن تک کوئی ایسی بات نہیں ملی جس کے بارے میں میں کہوں کہ ہاں یہ عمل ہے جس کا مجھے بھی تتبع کرنا چاہیے۔ وہ جو اعمال ہیں وہ تقریباً سب میں پائے جاتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ اے عبداللہ بن عمر، اگر تم اور دن بھی رہو تو تمہیں دیکھنے کو کچھ نہ ملے، یہی میرے معمول ہیں جو تم نے دیکھے، میں نے تم سے کوئی عمل چھپایا نہیں، لیکن ایک میرا عمل ایسا ہے جو تم دیکھ نہیں سکے، اور اگر تم اور بھی رہو تو نہ دیکھ پاؤ گے۔ تو کہتے میرے قدم رک گئے اور میں نے اس بزرگ سے پوچھا کہ وہ کون سا عمل ہے، تو انہوں نے میری جانب دیکھا اور پھر اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ یہ جو میرے سینے میں رکھا ہوا دل ہے نا، اس میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے، یہ وہ عمل ہے جو تم دیکھ نہیں پائے۔ تو جنت میں داخلے کا سبب دل کا شفاف ہونا ہے، اور میں جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح ہوں، پرندوں کی طرح ہوں، ایک دوسرے سے بغض اور دشمنی اور نفرت نہیں رکھیں گے۔ آج کی تاریخ میں اور آپ اپنے سینوں میں اتنی نفرتیں، اتنے بغض رکھے ہوئے ہیں کہ کسی شخص کو کسی کے بارے میں پوچھ کے دیکھ لو تو وہ اس قدر بغض و عناد سے بھری ہوئی باتیں کرے گا کہ اللہ یعوذ باللہ۔ ہم بیمار ہیں، ہم پریشان ہیں، ہم دکھی ہیں لوگوں کی وجہ سے، ہمارے دکھ اپنے نہیں ہیں، یہ ہمیں میسر ہے نہیں ہے، فلاں کو کوئی میسر ہے۔ تو آج کی تاریخ میں کی دشمنی میں کسی کی خوشیوں کو دیکھ کے دکھی ہیں۔ ہمارا دکھ یہ نہیں کہ ہمیں کوئی دکھ ہے، ہمارا دکھ یہ ہے کہ وہ کیوں خوش ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ چیز ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیز فلاں کے پاس کیوں ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس نے ہماری زندگی کو جیرن کر دیا۔ اس کا مادی نقصان تو ہے، جس سے طبیعت میں گھٹن ہے، ہر وقت بے چینی ہے، اضطراب ہے، اس کا روحانی نقصان کیا ہے؟ جنت سے محرومی۔ جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن کے دل
चिड़ियों की तरह होंगे। जन्नत में वो लोग जाएंगे जिनके दिल पाकीज़ा होंगे, जिनके दिल नफरत से खाली होंगे। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। फरमाया कामयाब वो हुआ जिसने मन को सुथरा कर लिया, जिसने अंदर की सफाई की। हमारा सारा जोर बाहर की सफाई पर है। मिसवाक भी करेंगे, अच्छी से अच्छी खुशबू भी लगाएंगे, आली नस्ब लिबास भी पहनेंगे, और हमारे जूतों से लेकर के पगड़ी तक एक एक चीज बहुत खूबसूरत होगी, और लिबास पे एक सलवट भी गवारा नहीं करेंगे, लेकिन अंदर मैल कुचैल जमा होगा। बाहर को मलमल के धोएंगे लेकिन अंदर मैला ही रहेगा। जबकि बाहू रहमा ने कहा था कि दिल काले नालो मुंह काला चंगा, जे को ये रमज पुछाने हो। हमारा सारा जोर पैकिंग पे है, जो अंदर है उस पे हमारी कभी तवज्जो ही नहीं। मियां साहब ने कहा था कि शीशे उत्ते कट्टा जम्या कंधा चाड़ी जांदे, शीशे उत्ते कट्टा जम्या कंधा चाड़ी जांदे, जिल्दा नू ए सांप के रख दे वरके फाड़ी जांदे। हमारी सारी कुव्वत कोशिश पैकिंग के ऊपर है, और अल्लाह बंदों के दिल देखता है। वो बंदा और बंदे के चेहरे के ऊपर बना हुआ दिल नहीं देखता, जब देखता है बंदे का दिल देखता है। कुर्बानी के बाब में फरमाया अल्लाह तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, तुम्हारे खून को बहा हुआ वो तो नालियों में बह गया। तुम्हारा गोश्त तुम खुद खा लेते हो, कुर्बानियों का खा ले तुम मदारस में दे देते हो। कहा अल्लाह को ना तुम्हारा गोश्त पहुंचता है, न पोस्ट पहुंचता है, न तुम्हारा बहाया हुआ खून पहुंचता है। अल्लाह को तो तुम्हारे दिल का तकवा पहुंचता है। तो वो हमारे दिल को सुथरा देखना चाहता है। कल्बे सलीम के साथ कौन आता है? इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम। कल्बे सलीम के साथ उसके हुजूर कौन पेश होता है? लेकिन हम दिल को मैला रखते हैं, दिल को गंदा और जो है वो उलझा हुआ रखते हैं, लेकिन लिबास की सुथराई पर, लिबास की पाकीज़गी पर बहुत ज्यादा हम जोर देते हैं। तो इसलिए हमें इस दिल को साफ करना है, दिल की सुथराई की तरफ तवज्जो देनी है। हजरत रूमी ने कहा था, जो इकबाल के भी मुर्शिद हैं, दिल बदस्तावर के अज्जी अकबरस्त, अज हजारा काबा यक दिल बेहतरस्त, काबा पुन गाहे खलील अतहरस्त, दिल गुजर गाहे जलील अकबरस्त। कहा कि दिल को काबू में ले आ, हज्जी अकबर यही है, हजार काबे से एक दिल बेहतर है। कहा वो कैसे? कहा काबा हजरत इब्राहिम खलील की पुनगाह है और दिल रब्बे जलील की गुजरगाह है। इसलिए इस दिल की इस्लाह पूरे बदन की इस्लाह है। और मेरे और आपके आका और मौला दिलो कल्बो निगाह के मुर्शिद अव्वलीन हुजूर नबी रहमत ने इरशाद फरमाया, अला अन्ना फिल जसद मुदगा इज़ा सलहत सलहल जसद कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लुहु अला वहियल कल्ब। इंसान के जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है, जब वो सही हो जाता है तो पूरा जिस्म सही हो जाता है, और जब वो खराब हो जाता है तो पूरा जिस्म खराब हो जाता है। तो मैं सुन लो, गोश्त के उस टुकड़े का नाम दिल है। तो दिल की इस्लाह पूरे बदन की इस्लाह है, दिल की खराबी पूरे बदन की खराबी है। मैं और आप अगर इस्लाह अहवाल चाहते हैं, अगर एक साले पाकीज़ा अल्लाह का मतलूब और मकसूद मुसलमान बनना चाहते हैं, उसके प्यारे महबूब जिस तरह का मुसलमान हमें देखना चाहते हैं, हम उस तरह का मुसलमान बनना चाहते हैं, तो हमें तवज्जो अपने दिल की तरफ करनी चाहिए। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अत्तक़वा हा होना, और इशारा किया दिल की तरफ, और बार बार किया अत्तक़वा हा होना, तकवा यहाँ है, तकवा यहाँ है, तकवा यहाँ है। तो अगर ये दुरुस्त हो गया, अल्लाह अकबर, विच्चे बेड़े विच्चे छेड़े विच्चे वंज बहाने हो, 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वांगू ताने हो। सब कुछ तो इस दिल के अंदर है। और इकबाल ने भी कहा था, खुद ही का नशेमन तेरे दिल में है, फलक जिस तरह आंख के दिल में है। ये पूरी कायनात तो इस दिल में है, और सूफिया इसको कायनात सगीर कहते हैं। पूरी कायनात को अगर उसका खुलासा देखना है तो कल्ब इंसान है, और कल्ब इंसानी को अगर जो है वो खोल दोगे तो पूरी कायनात बन जाती है। तो इसकी इस्लाह पूरे बदन की इस्लाह है, और फर्द की इस्लाह से खानदान की इस्लाह होती है, और खानदान की इस्लाह फिर मुआशरत की इस्लाह की जमानत बनती है, और मुआशरे फिर जो है वो एक साले सांचे में डल जाते हैं और एक दूसरे के लिए बायसे ज़रर नहीं रहते, मुआविन बन जाते हैं।
تو وہ معاشرہ جنت نظیر بن جاتا ہے۔ آج ہم جنت میں جانے کی آرزو رکھتے ہیں، لیکن ہم اس معاشرے کو جنت بنانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ جنت کا نقشہ جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، ہمارے اکثر خطیب تو حوروں کا ذکر کرتے ہیں اور حوروں کے لباس سے لے کر کے ان کے اعضاء کی ساخت تک نقشے کھینچتے ہیں۔ میں انکار نہیں کرتا، جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت حور بھی ہے، لیکن وہ اقبال نے کہا تھا امید حور نے سب کچھ سکھا رکھا ہے وائز کو، یہ حضرت دیکھنے میں سیدھے سادے بھولے بالے ہیں۔ تو صرف حور ہی جنت کا تعارف نہیں ہے، جنت کا ایک لطیف تعارف میرے رب نے کروایا۔ ذرا دیکھیے جنت کیا ہے۔ لا يسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، جنت کا یہ نقشہ میرے رب نے بیان کیا۔ کیا؟ جنت وہ مقام ہے جس مقام پر آپ کو لغو بات سننے کو نہیں ملے گی، یعنی کوئی ایسی بات جو آپ کی طبیعت پہ شاک ہو، جو آپ کی طبع پہ گراں گزرے، جو آپ کی طبیعت کے اوپر بوجھ ہو اور جو آپ کے اوپر جو ہے وہ شاک ہو۔ جنت ایسا پاکیزہ اور پرسکون مقام ہے کہ جہاں لا یسمعون فیہا لغوا ولا تعظیما، نہ تو وہاں کوئی لغو اور بیہودہ بات سننے کو ملے گی، اور نہ ہی کوئی بیہودہ لہجہ سننے کو ملے گا، نہ جنت کے اندر آپ کی کانوں کی سماعتوں پر کوئی گراں لفظ آپ کو سننے کو ملے گا، نہ کھردرا لفظ سننے کو ملے گا، نہ سخت لفظ سننے کو ملے گا، ولا تعصیما، اور نہ ایسا کوئی عمل دیکھنے کو ملے گا جس کو اسم کہا جا سکتا ہو، جس کو گناہ کہا جا سکتا ہو، جو ضرر کا سبب اور تکلیف کا سبب اور ذریعہ ہو۔ تو یہ جنت کا نقشہ ہے۔ جنت حاصل کرنے کے لیے اس دنیا کو جنت بنانا پڑے گا۔ اگر جنت حاصل کرنے کے لیے ہم نے جو ہے وہ ہمسائے کے گھر کو ہم نے اذیت کدہ بنا دیا ہے، میں تو یہ بات بھی اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ آپ اگر جنریٹر بھی لگاتے ہیں تو وہ بھی اس انداز سے لگائیں کہ ہمسائے کی نیند وہ چاٹ نہ ہو، اس کے شور و غل سے گھر کی کھڑکیاں بھی پوری نہیں ہیں، تو وہ گرمی میں جلس تو رہا ہی ہے، وہ اس اذیت سے بھی گزر رہا ہے۔ تو جنت کا نقشہ یہ بیان کیا گیا، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تعصیما۔ تو مجھے اور آپ کو اگر جنت میں جانا ہے تو اس دنیا کی زندگی کو جنت بنانا پڑے گا، لوگوں سے درگزر کرنا پڑے گا، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا پڑے گا، لوگوں کے لیے اپنے دل کو کشادہ کرنا پڑے گا۔ میں یونیورسٹیز میں، ہمارے کالجز کے اندر ہو رہا ہے، آئے دن خبریں ہم سن رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ہمارے دیہاتوں میں، ہماری گلیوں میں، دیہات تو ایک تقدس ماحول کا نام ہوتا تھا، ایک پورا خاندان اور ایک فیملی ہوتی تھی۔ آج دیہاتوں کا وہ تقدس ٹوٹ گیا، اقدار دم توڑ گئے، اخلاق اسنا ختم ہو گئے، آج بڑوں کی عزت ختم ہو گئی، چھوٹے شوخ چشم ہو گئے۔ اور نتیجہ کیا ہوا؟ اقبال نے تو ایک صدی قبل کہا تھا، نوجوانہ چو زنا مشغول تن، از حیا بیگانہ پیرانے کہن، دخترانے او بچشم خود اسیر، شوخ چشموں شوخ بینوں خردہ بین، ساختہ پرداختہ دل باختہ، ابروآں مثل دو تیرے آختہ۔ اقبال نے کہا تھا کہ جس دور میں جی رہا ہوں، اب وہ دور آ گیا ہے کہ نوجوان عورتوں کی طرح سجنے سورنے لگ گئے ہیں، ہر وقت کنگھی پٹی کے چکر میں رہتے ہیں، اور جو بوڑھے ہیں ان کی آنکھوں سے بھی حیا رخصت ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جو خواتین ہیں وہ اپنی آنکھ کی اپنی خود عاشق ہو گئی ہیں، اور ہر وقت بن سور کے رہنا اور ابروؤں کو تیروں کی طرح تیار کر کے جو ہے وہ دلوں کو کاٹتے پھرنا ان کا شغل بن گیا ہے۔ لیکن یہ ایک صدی قبل کی کہانی ہے۔ آج کی تاریخ کے اندر ہمارا معاشرہ نہیں رہا۔ آخرت کے اندر تو جو جہنم اور یا جنت وہ فیصلہ آباد میں ہونا ہے، ہم نے اس معاشرے کو جہنم بنا لیا ہے اور جہنم کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پہ اترنے والی پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے بھی عذاب نازل کرے اور تمہارے نیچے سے بھی عذاب نازل کرے۔ حضرات مفسرین نے کہا کہ اوپر کا عذاب یہ ہے کہ تمہارے اوپر پتھر برسیں، اور نیچے کا عذاب یہ ہے کہ زلزلے آئیں یا زمین بنجر ہو جائے، فصل دینا چھوڑ جائے، تو یہ اوپر نیچے کا عذاب ہے۔ لیکن رئیس المفسرین ابن الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، نہیں، اوپر کا عذاب یہ ہے تمہارے حکمران نااہل ہوں، اور نیچے کا عذاب یہ ہے تمہاری اولاد نافرمان ہوں۔
یہ اوپر اور نیچے کا عذاب ہے جہاں قومیں جکڑی جاتی ہیں۔ میں کسی مخصوص حکومت کی بات نہیں کرتا، لیکن جب سے ہم نے آنکھ کھولی ہے ہمارے اوپر جو آئے ہیں بدترین لوگ آئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا؟ کہ ہم بدترین ہیں۔ تبازروا اتعمر لکم، حجاج بن یوسف سے کسی نے کہا تھا کہ تم اچھے حکمران کیوں نہیں بن جاتے؟ تو اس نے 2 لفظوں میں جواب دیا تھا، تبازروا اتعمر لکم، تم ابو ذر بن جاؤ میں عمر بن جاتا ہوں۔ جب رعایا ابو ذر غفاری جیسی ہو، حکمران عمر جیسے ہوتے ہیں۔ تو آج میں اور آپ جس جگہ پہ کھڑے ہیں یہ ہماری سزا ہے کوتاہیوں کی۔ ہم اپنے اپنے دائرے میں ظالم ہیں، اپنے اپنے دائرے میں چور ہیں، کوئی چھوٹا چور کوئی بڑا چور۔ جہاں ہمارا بس چلتا ہے ہم کم نہیں کرتے، اور یہ معاشرہ جینے کا معاشرہ نہیں رہا، اور ہم نے اس کو خود جہنم بنایا، اور اس جلائی ہوئی آگ کے اندر خود جلس رہے ہیں۔ ہماری اپنی بیٹیاں بہویں، ہم اپنے بیٹے، ہم اپنے بوڑھے اس کے اندر، اس آگ کے اندر چل رہے ہیں، اور ہم اس جہنم سے نکلنا بھی نہیں چاہتے۔ تو اس جہنم سے اگر نہیں نکلیں گے تو اس جہنم سے کیسے بچ پائیں گے؟ اس دنیا کو جنت نہیں بنائیں گے تو اس جنت کے حقدار کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو صالح پاکیزہ معاشرہ، قو انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، میرے رب نے کہا کہ خود اور اپنے اہل و عیال کو، اپنی بیوی بچوں کو جو ہے وہ آتش دوزخ سے بچا لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ تو میں اور آپ اگر اپنی زندگی خوبصورت بنانا چاہتے ہیں اور جنت کے طالب ہیں تو اس زندگی کو جنت بنانا پڑے گا، اور اس سے پہلے اپنے دل کو جنت بنانا پڑے گا۔ جب دل گلزار جنت بن جائے گا تو پھر ہمارے وجود سے خیر پھوٹے گی، اور اگر دل جہنم بنا رہا، نفرتوں کی آگ جلتی رہی اس جہنم کے اندر، بغض اور کینہ پلتا رہا اس سینے کے اندر، تو پھر ہمارے وجود سے ظہور پذیر ہونے والے اعمال کبھی خیر کے اعمال نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اس دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے۔ تو فرمایا التقوی ہاہنا، تقوی یہی ہے، اور فرمایا اسی کو صحیح کر لو، یہ صحیح ہو جاتا ہے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، یہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ میں اور آپ اگر اپنی ذات سے لے کر امت کی اصلاح تک کی آرزو رکھتے ہیں تو ہمارے پاس کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنے اندر کی تبدیلی کو ہم نے یقینی بنانا ہے، پھر اس کے فیضان، اس کی برکتیں پورے معاشرے کو نصیب ہوتی ہیں، اور میں ذمہ دار اپنا ہوں۔ اس کے بعد پھر دوسرا درجہ اس کا آتا ہے جو میرے دائرۂ اختیار میں، اور میں اگر اپنے آپ کی اصلاح کی کوشش نہیں کرتا تو پھر پوری دنیا کی اصلاح کی کوشش ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ خیال استو محال استو جنو، یہ کبھی ہو نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ اس معاشرت کو، اللہ نے یہ پاکیزہ وطن جو ہمیں عطا کیا، اللہ اس کو صالحیت کا نور عطا فرمائے، اور ہم پاکیزہ ماحول اور پاکیزہ زندگی کے تصور سے آگے بڑھے۔ اسلام نے ہمیں جو ستھرائی، پاکیزگی عطا کی ہے اور پوری زندگی کو خوبصورت بنانے کی تلقین کی ہے، اللہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وقت کی نزاکتیں میرے دامن کو کھینچ رہی ہیں، اور نماز عصر کا وقت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ میں انہی کلمات پر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ کار ما آخر شدو، آخر زما کار نشد، مشت خاک ما غبار کوچہ یار نشد، و آخر دعوانا ان اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑنا، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دینا، بخت کی بہاریں نصیب فرمانا، مقدر کی خزائیں رخصت کر دینا۔ جیے تو تیرے لیے، مرے تو تیرے دین کے لیے، زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رہیں۔ ہر علت سے، ہر قلت سے، ہر ذلت سے رہائی عطا کر دے، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی عطا کر، نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے، دجل و تلبیسات سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں صالح معاشرت کے اجالے بخش دے، پاکیزہ معاشرت کا نور عطا کر دے۔ اللہ اس امت کو اصلاح کا نور بھی دے، اس امت کو یگانگت اتحاد کا نور بھی عطا کر، اور اس امت کو غلبہ بھی عطا فرما۔ اللہ غزہ کے مظلوموں کی مدد فرما۔ اس آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر تیرے علاوہ ان کا کوئی آسرا نہیں، اللہ ان کے حوصلے نہ ٹوٹنے پائیں، ان کی مدد، نصرت اور غیبی تائید فرمانا۔
اے اللہ پوری امت کو کھویا ہوا وقار عطا فرما، 56-57 اسلامی ملکوں کو غیرت مند، جرت مند، دیانتدار حکمران عطا فرمانا۔ اللہ میرے وطن کی خیر فرمانا، معیشت کا جمال، معاشرت کا حسن اور صالح اقدار کا نور عطا فرمانا۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔